عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت خالي هند ابن أبي حالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اکثر بیان فرماتے تھے عرض کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھ سے بیان فرمائیے. آپ کی گفتگو پچھلی نشست میں ہم نے تذکرہ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نشست، آپ کی نشست کیسے ہوا کرتی تھی. یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخرت کے متواتر غموم میں مشغول رہتے تھے، غم میں رہتے تھے، سوچ میں، امت کی بہبود کے متعلق بھی ہر وقت سوچ میں رہتے تھے. ان امور کی وجہ سے کسی وقت آپ کو بے فکری اور راحت نہیں ہوتی تھی، یا یہ کہ امور دنیا کے ساتھ آپ کو راحت نہ ملتی تھی، بلکہ دینی امور سے آپ کو راحت اور چین ملتا تھا. چنانچہ حدیث میں کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے، یعنی دنیا کے امور میں آپ کو راحت، جیسے آج آمدنی زیادہ ہو جائے تو آج نماز میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، اور آج گھر کے ماحول میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، کاروبار اچھا ہوا، سودا اچھا ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج آخرت کے امور میں لگتا تھا، آپ کو ان سے راحت ملتی تھی، دنیا کی چیزوں سے آپ کو راحت نہیں ہوتی تھی. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی. اکثر اوقات خاموش رہتے تھے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے. آپ کی تمام گفتگو ابتدا سے انتہا تک منہ بھر کے ہوتی تھی، نو کے زبان سے بات نہیں کرتے تھے، کچھ باہر نکالی کچھ اندر رکھی، پوری بات بھی نہیں گئی، کچھ اندر بات کچھ باہر، نہ منہ بھر کے بات ہوتی تھی. یہ نہیں کہ نو کے زبان سے کٹتے ہوئے حروف کے ساتھ آدھی بات زبان سے گئی، آدھی متکلم کے ذہن میں رہی، جیسا کہ موجودہ زمانے کے متکبرین کا دستور ہے. جامع الفاظ کے ساتھ، جن کے الفاظ تھوڑے ہوں معنی بہت ہوں. الفاظ تھوڑے لیکن مفہوم اور مضمون سے بھری ہوئی ہے، مضمون اور مفہوم سے بھری ہوئی ہے. الفاظ تھوڑے. کلام فرمایا کرتے تھے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی 40 حدیثیں جمع کی ہیں جو نہایت مختصر ہیں، لیکن ان کا مضمون سبحان اللہ بہت وسیع ہے. آپ کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، ہر جملہ دوسرے جملے سے علیحدہ. نہ اس میں فضولیات ہوتی تھی، نہ کوتاہیاں کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو. آپ نہ سخت مزاج تھے، نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے. انداز گفتگو چل رہا ہے نا، گفتگو کی کیفیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ نہ سخت مزاج تھے، نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے. اللہ کی نعمت خواہ کتنی تھوڑی ہو اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اور اس کی مذمت نہ فرماتے تھے. البتہ کھانے کی اشیاء کی نہ مذمت فرماتے نہ زیادہ تعریف. مذمت نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی نعمت ہے، زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہوتا ہے. البتہ اظہار رغبت یا کسی کی دلداری کی وجہ سے کبھی کبھی خاص چیزوں کی تعریف بھی فرمائی ہے. دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ کو کبھی غصہ نہ آتا تھا. دنیاوی اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ کو کبھی غصہ نہ آتا تھا. دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ کو کبھی غصہ نہ آتا تھا.
چونکہ آپ کو ان کی پرواہ بھی نہ ہوتی تھی، اس لیے کبھی دنیاوی نقصان پر آپ کو غصہ نہ آتا تھا۔ البتہ اگر کسی دینی معاملے میں اور حق بات سے کوئی شخص تجاوز کرتا، اس وقت آپ کے غصے کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ دنیاوی امور میں غصہ کوئی نہیں، دین کے معاملے میں حق بات میں کوئی شخص شریعت سے تجاوز کرتا، اس وقت آپ کے غصے کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھا۔ یہ اللہ کے لیے تھا، یہ اللہ کے لیے تھا، اور کوئی اس کو روک بھی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ اس کا انتقام نہ لے لیں۔ آپ اس کا انتقام نہ لے لیں۔ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پہ ناراض ہوتے تھے، نہ اس کا انتقام لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے، نہ کسی سے انتقام لیتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے، نہ کسی سے انتقام لیتے تھے۔ جب کسی وجہ سے کسی جانب اشارہ فرماتے، پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے۔ اس وجہ سے بعض علماء نے یہ بتلائی ہے کہ انگلیوں کے اشارے تواضع کے خلاف ہیں، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، یوں فرماتے، اس طرف اشارہ فرماتے، یوں فرماتے۔ تو اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، بعض علماء نے تعریف فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ انگلی سے توحید کی طرف اشارہ فرمانے کی تھی، اس لیے غیر اللہ کی طرف انگلی سے اشارہ نہ فرماتے تھے، یوں تو کرتے تھے۔ توحید کا اشارہ انگلی سے فرمایا کرتے تھے، اس لیے پھر یہ لوگوں کے لیے انگلی کو استعمال نہیں فرماتے تھے۔ جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ پلٹ دیتے، یوں کرتے، ہاتھ پلٹ دیتے، اور جب بات کرتے تو کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے، اور کبھی دائنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندرونی حصے پہ مارتے، یہ اس طریقے سے دائیں ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے جسے کہیں کہ اندرونی حصے پہ مارتے۔ جب کسی پہ ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجہی فرماتے یا درگزر فرماتے۔ جب خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں گویا بند فرما لیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر ہنسی تبسم سے ہوتی تھی، مسکراہٹ۔ آپ کی ہنسی تبسم کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس وقت آپ کے دندان مبارک اولے کی طرح چمکدار سفید ظاہر ہوتے تھے، جسے اولے ہوتے نا سفید چمکدار، ایسے آپ کے دانت مبارک چمکتے تھے اور ظاہر ہوتے تھے۔ صلی اللہ وآلہ بحسب جمالہ و کمالہ۔ تو اس حدیث اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو تھا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کو پڑھنا بھی چاہیے اور اسے کوشش کر کے اپنی زندگی میں لانا بھی چاہیے۔ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا محبوب ہے، اور جس کی زندگی میں محبوب کے طور طریقے آئیں گے وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا محبوب ہے، اور اس محبوب کے طور طریقے جس کی زندگی میں آئیں گے وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ اور انسانیت کے لیے اللہ کے حبیب سے بہتر طریقہ زندگی کوئی نہیں، اور انسانیت کے لیے محمد رسول اللہ سے بہتر طریقہ زندگی کوئی نہیں ہے۔ آپ سے بہتر نہ انداز گفتگو، نہ گفتگو کا سلیقہ، طریقہ، کیفیت بہتر ہو ہی نہیں سکتا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ تو ایک کتاب ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی اسوہ رسول کو نام سے، ہم ساتھیوں سے مذاکرہ کرتے رہتے ہیں کہ اسے اپنے سرانے پہ رکھ لینی چاہیے، اور اسے روز 2-3 صفحے پڑھ لینا چاہیے، اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ آپ کھاتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، پہنتے کیسے تھے، اور سبحان اللہ آہستہ آہستہ اللہ کے حبیب کی پیاری سنتیں اور ادائیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی، اور یوں ہر چیز پر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم